سورۃ الدہر کی آیت نمبر 23، سورہ دہر کا دوسرا رکوع اور 29ویں پارے کا 20واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، بے شک ہم نے آپ پر قرآن بتدریج اتارا، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر قرآن ہم نے آہستہ آہستہ نازل کیا، آیت آیت کر کے نازل کیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، تو اپنے رب کے حکم پر صابر رہیں، رسالت کی تبلیغ فرما کر اور اس میں مشقتیں اٹھا کر، اور دین اسلام کے دشمنوں کی ایذائیں برداشت کر کے آپ صابر رہیں۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور ان میں کسی گناہگار یا ناشکرے کی بات نہ سنیں۔ عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن مغیرہ یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ اس کام سے باز آئیے، یعنی اس دین اسلام کو آپ چھوڑ دیں اور اس کی تبلیغ آپ چھوڑ دیں۔ عتبہ نے کہا، آپ ایسا کریں تو میں اپنی بیٹی آپ کو بیاہ دوں، آپ کے نکاح میں دوں، اور بغیر مہر کے آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں۔ ولید بن مغیرہ نے کہا، میں آپ کو اتنا مال دے دوں کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور ان میں کسی گناہگار یا ناشکرے کی بات نہ سنیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کریں، یعنی نماز میں اللہ کو یاد کریں۔ صبح کے ذکر سے نماز فجر مراد ہے، اور شام کے ذکر سے ظہر اور عصر کی نماز مراد ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور کچھ رات میں اسے سجدہ کریں۔ اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کریں اور کچھ رات میں اسے سجدہ کریں، یعنی مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھیں۔ اس آیت میں 5 نمازوں کا ذکر فرمایا گیا۔ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور بڑی رات تک اس کی پاکی بیان کریں، اس کی پاکی بولیں۔ لیلاً طویلا، لمبی طویل رات میں اللہ کی پاکی بیان کریں، یعنی فرائض کے بعد نوافل رات میں پڑھتے رہیں۔ اس میں نماز تہجد آ گئی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں مراد ذکر لسانی ہے۔ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، طویل رات میں اس کی پاکی بیان کریں، یعنی اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کریں۔ مقصود یہ ہے کہ دن اور رات کے تمام اوقات میں دل اور زبان سے ذکر الہی میں مشغول رہیں۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، بے شک یہ لوگ پاؤں تلے کی عزیز رکھتے ہیں۔ عاجلہ یعنی دنیا، بے شک یہ لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں، محبت دنیا میں گرفتار ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو چھوڑے بیٹھے ہیں، یعنی قیامت کے دن کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں، جس کی شدتیں کافروں پر بہت بھاری ہوں گی۔ نہ قیامت پر ایمان لاتے ہیں، نہ اس دن کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں۔ نحن خلقناہم، ہم نے انہیں پیدا کیا۔ وشددنا اسرہم، اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب چاہیں ان جیسے اور بدل دیں، یعنی ہم جب چاہیں انہیں ہلاک کر دیں اور ان کے بجائے اور لوگ لے آئیں جو فرما بردار ہوں۔
ان هذه تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے، یہ مخلوق کے لیے نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے، اللہ کی اطاعت فرما برداری بجا لا کر اور اس کے رسول کا اتباع کر کے اللہ کا قرب حاصل کرے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ اللہ چاہے، کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کی مشیت سے ہوتا ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک وہ علم و حکمت والا ہے. یدخل من یشاء فی رحمتی، اپنی رحمت میں لیتا ہے جسے چاہے، یعنی جنت میں داخل فرماتا ہے جسے چاہے، جسے چاہتا ہے اسے ایمان عطا فرماتا ہے، عمل کی توفیق دیتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرماتا ہے. والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہاں ظالموں سے مراد کافر ہیں، کافروں کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے. سورہ دہر کا درس مکمل ہوا. اللہ تعالی اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے.